تو اللہ کی یاد میں تڑپنے والے، دلوں سے پیوند کرنے والوں کا دل بھی اللہ کی محبت میں تڑپنے لگتا ہے اور دل زندہ ہو جاتا ہے، دل زندہ بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ذاکر ہیں۔ مثل الذی یذکر ربہ، مشکات کے اندر روایت ہے، مثل الذی یذکر ربہ، جو لوگ اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، والذی لا یذکر، اور جو نہیں یاد کرتے، کالحی والمیت، مثل زندہ اور مردہ کے، یعنی اللہ کی ذکر کرنے والے زندہ ہیں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں فَإِنَّ مُدَاوَمَةَ ذِكْرِ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ تُورِثُ الْحَيَاةَ الْحَقِيقِيَّةَ، اللہ کے ذکر پر جو ہمیشہ دوام کرے گا، چاہے تھوڑا ہی سا ہو، اگر ضعیف اور کمزور ہے، 24,000 دفعے اللہ اللہ کر کے بھولو پہلوان جہاں پہنچ سکتا ہے، ایک کمزور 100 مرتبہ اللہ کا نام لے کر اسی مقام پر پہنچے گا، کیونکہ پہنچنے والے کی طاقت سے خود نہیں پہنچتا، جو کھینچنے والا ہے جذب غیر محدود سے بندہ غیر محدود سلوک کو طے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جذب کرتے ہیں۔ ہم تھوڑی سی اپنی طاقت پیش کر دیں، جو ٹوٹے پھوٹے پیالے ہیں ان کو بھیگ کے لیے پیش کر دیں، ہماری طاقت سے نہیں ہم طے سلوک طے کر سکتے، لہذا جو کمزور ہیں، ضعیف ہیں، ان کو کبھی مایوس نہ ہونا چاہیے کہ ہم تھوڑے سے ذکر سے کیسے اللہ تک پہنچیں گے، کیونکہ جو کھینچنے والا پہنچانے والا ہے وہ طاقتور ہے، بھولو کو بھی وہی اللہ کھینچے گا اور ہم ضعیفوں کو بھی وہی کھینچے گا، لہذا جب جذب ہی سے کام بنتا ہے تو ان کی غیر محدود راستے کو غیر محدود جذب کی طاقت سے کام بن جائے گا۔ آپ تھوڑا سا اللہ اللہ کر لیں، ایک تصویر لا الہ الا اللہ کی پڑھ لیں، ایک تصویر درود شریف کی پڑھ لیں، ایک تصویر اللہ 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 کر لیں، نام رٹ لیں۔ نام لینے میں محبوب کے نام لینے سے بھاگنا کیوں ایسا ہوتا ہے؟ ہر چیز جس سے آپ کی محبت ہوگی اس کا آپ نام لیں گے، بار بار نام لیں گے۔ مجنو کو لیلا سے محبت تھی، اس نے بار بار بالو میں لیلا لیلا لکھنا شروع کر دیا۔ مارونی نے فرمایا کہ کسی مسافر، جنگل کے مسافر نے پوچھا کہ بھئی تم لیلا لیلا کیا لکھ رہے ہو یہ سب؟ می نویسی نامہ بہرے کیس تھی، تو اس نے کہا کہ گفت نام مشق لیلا نے تمہیں، میں لیلا کے نام کی مشق اس لیے کر رہا ہوں خاطر خود را تسلی میں بہن، کیونکہ میں اپنے دل کو اس طرح تسلی دے لیتا ہوں۔ ہمارا رومی فرماتے ہیں عشق مولا کے کمک لیلا ہوا، مولا کی محبت لیلا سے کیسے کم ہو سکتی ہے؟ لیلا تو مرنے سڑنے گلنے والی لاش تھی، اللہ نے اس کو پیدا کیا تھا، لیکن خود جو خالق ہیں ان حسینوں کے، ان کا حق کتنا ہو، لہذا ان کے لیے مجنو بننا تو سب سے زیادہ ہو رہا ہے۔ تو اہل ذکر کی، اہل محبت کی صحبت اور ان سے سوال کرنا اور ملنا جلنا، یہ ہے دین کی، دیندار بننے کا نسخہ۔ دین کتنا ہی اپنی عبادت کر لو، تنہائی میں خطرے میں رہو گے۔ حکیم علومت تھانوی فرماتے ہیں تھوڑی دیر اللہ والوں کی صحبت 100 برس کی اخلاص کی عبادت سے افضل ہے۔ اور کیوں افضل ہے؟ اس لیے کہ 1000 سال کی عبادت شیطان کرنے کی ہزاروں سال کی عبادت سے بھی وہ مردود ہونے سے نہیں بچ سکا، لیکن اہل اللہ کی صحبت سے انسان چاہے گناہ اس سے ہو جائے مگر دائرہ اسلام سے خروج کی ضمانت اور حفاظت ہو جاتی ہے۔ دائرہ اسلام سے انشاءاللہ اللہ والوں کی صحبت یافتہ خارج نہیں ہوگا۔ گناہ بے شک اس سے ہو سکتے ہیں، جھوٹ بول سکتا ہے، بدنگاہی ہو سکتی ہے، کوئی نہ کوئی گناہ ہو سکتا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی حکیم الامت کے الفاظ اس کتاب میں موجود ہے، میرے پاس حوالہ دلیل میں صفحے کے موجود ہے۔ حکیم الامت فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کے پاس جو آتے جاتے رہتے ہیں، ان سے محبت رکھتے ہیں، ان کو انشاءاللہ تعالی ایمان پر خاتمہ نصیب ہوگا، مردودیت سے حفاظت رہے گی، چاہے گناہ ان سے ہو جائے۔ فاسق تو ہو سکتے ہیں، کافر نہیں ہو سکتے انشاءاللہ، فسق کا صدور ہو سکتا ہے، گناہ ہو، لیکن توبہ کی توفیق بھی ہو جائے گی۔ اہل اللہ کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ ان کو توبہ کی توفیق بھی ہو جائے گی۔ حافظ عبدالولی صاحب بہراچی جو خانقاہ تھانہ بھون میں بہت روز تک محتمل بھی تھے، حکیم الامت کو خط لکھا کہ میرا کیا حال ہوگا، میرا حال تو بہت خراب ہے، میرا میدان قیامت میں کیا حال ہوگا، چونکہ مجاز صحبت ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ حضرت نے لکھا انشاءاللہ تعالی بہت اچھا حال ہوگا، اگر کاملین میں نہ اٹھائے گئے تو تائبین میں ضرور انشاءاللہ اٹھائے جاؤ گے۔ یہ ہے صحبت اہل اللہ، اور اہل اللہ سے محبت پر ایمان کے خاتمے کی ضمانت کی دلیل کیا ہے؟ حکیم الامت نے تو نہیں بیان فرمایا، لیکن آپ کو اختر پیش کیے دیتا ہے تاکہ مولوی طبقہ جو ہے وہ یہ نہ سوچے کہ بزرگوں کی باتیں غیر مدلل ہیں، اگرچہ ہم اتنے معتقد ہیں اپنے اکابر کے کہ اگر وہ کوئی دلیل نہ پیش کریں، یہ معلوم ہو جائے کہ مولانا گنگوہی نے فرمایا
علامہ انور شاہ کشمیری نے فرمایا ہے، مولانا قاسم نانوتوی نے فرمایا ہے، حکیم الامت تھانوی نے فرمایا ہے، تو ہم آنکھ بند کر کے اس کو قبول کر لیں گے۔ لیکن پھر بھی میں دلیل پیش کرتا ہوں اہل اللہ سے محبت پر، کیونکہ حدیث ہے جو اللہ سے کے لیے کسی سے محبت کرتا ہے، اللہ ہی کے لیے کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی حلاوت عطا فرماتے ہیں۔ کتاب الایمان کی حدیث موجود ہے، ثلاث من کن فیہ، وہ 3 خصلتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یجد پائے گا فی قلبی حلاوت الایمان۔ تو یجد معنی کیا ہے؟ واجد ہوگا یہ، اور حلاوت ایمان کیا ہوگا؟ موجود ہوگا اس کے قلب میں۔ جو لبوں پر کلمہ رکھتے ہیں، بقول بزرگ شاعر کے کہ مراداری ولے دربل، مراداری ولے برلم نہ دربل، اے دنیا والو اللہ کو ایمان کلمہ زبان پر رکھتے ہو، دل میں کہاں رکھتے ہو؟ مراداری ولے برلم نہ دربل، برلم ایمان بدل ایمان داری، ہونٹ پر کلمہ ہے، دل میں کلمہ کہاں ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے دل میں اللہ کی محبت اتر آئے، اللہ کی یقین، اللہ کی محبت اللہ دل میں آ جائے، اس کا نسخہ فرمایا کہ کسی سے اللہ کے لیے محبت کرو۔ لیکن اہل اللہ سے اور شیخ اور مرشد سے محبت جتنی ہوتی ہے اتنی دنیا میں کسی سے بھی اللہ کے لیے محبت نہیں ہوتی۔ اللہ کے لیے جتنی محبتیں دنیا میں ہیں، اس کے جتنے انواع ہیں، افراد ہیں، جتنی قسمیں ہیں، سب سے بڑی محبت انسان کو اپنے شیخ اور اپنے مرشد سے ہوتی ہے، کسی ولی اللہ سے ہوتی ہے۔ مرشد نہ بھی ہو، کوئی صاحب نسبت ولی اللہ ہو جائے، اس کی محبت ہوتی ہی نہیں زیادہ۔ تو معلوم ہوا کہ اس حدیث کے جتنے انواع ہیں اس کا فرد کامل اہل اللہ کی محبت ہے، اور اہل اللہ کی محبت پر وعدہ ہے اس اللہ کے لیے محبت پر کہ ایمان کی حلاوت عطا ہوگی۔ اب ایمان کی حلاوت عطا ہونے پر حسن خاتمہ کیسے ثابت ہوگا؟ ملا علی قاری اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں، وقد ورد ان حلاوت الایمان اذا دخلت قلبا لا تخرج منه ابدا، فرماتے ہیں وارد ہے، روایت ہے کہ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت حلاوت داخل ہو جائے گی، کبھی واپس نہیں لی جائے گی۔ ففیہ اشارۃ الی بشارۃ حسن الخاتمہ، اس کے اندر حسن خاتمے کی بشارت موجود ہے، ایمان پر خاتمہ اہل اللہ کی صحبت سے موجود ہے۔ برس اس کے تم ہزاروں اکیلے عبادتیں کرو گے، عجب و کبر میں شیطان کے چکروں کے خطرے میں رہو گے۔ اسی لیے مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ الامت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے عرض کیا کہ آپ مجھے دعا کر دیجیے کہ مجھے اللہ تعالیٰ ایمان رضائے دائمی عطا کر دے۔ تو مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مولوی میاں اشرف علی، مولوی اشرف علی، یہ تم دائمی کی قید کیوں لگا رہے ہو؟ فرمایا کہ تاکہ ہمیشہ قائم رہے۔ فرمایا نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ اپنا مقبول اور محبوب فرماتے ہیں، رضا ایک دفعے دے دیتے ہیں، جس سے ایک دفعہ خوش ہو جاتے ہیں، پھر کبھی ناراض نہیں ہوتے، وہ خوشی ہی اس سے ہوتے ہیں، راضی ہی اس سے ہوتے ہیں جس سے ہمیشہ راضی ہوتے ہیں۔ کیونکہ ہم لوگ راضی ہو جاتے ہیں بوجہ اس بات کے کہ مستقبل میں اس کی غداری اور بے وفائی کا علم نہیں ہوتا ہے۔ ہم کسی مرید، کسی شاگرد، کسی غلام، کسی نوکر سے خوش ہو جاتے ہیں کیونکہ مستقبل میں جو بدماشی شرارت کرے گا، غداری بے وفائی کرے گا، ہمیں اس کا علم نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو تو مستقبل کا علم ہے، وہ اسی سے راضی ہوتے ہیں جن سے ہمیشہ راضی رہتے ہیں۔ ایک دفعے جو مقبول ہوتا ہے کبھی مردود نہیں ہوتا، الفانی لا یرد، جو فانی فی اللہ ہوا وہ مردود نہیں ہوتا۔ اللہ جس کو ایک دفعے مقبول بناتے ہیں وہ کبھی مردود نہیں ہوتا۔ کتنے واقعات ہیں، حضرت مشتاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیجیے، کتنا جرم عظیم ہوا، کتنے صدیق اکبر کو رونا پڑا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رونا پڑا، لیکن جنگ بدر میں مقبول ہو چکے تھے۔ لہذا اس مقبولیت کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابو بکر، تم اگر مشتاق کو معاف کر دو تو میں قیامت کے دن تمہیں معاف کر دوں گا۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، اللہ تعالیٰ مولانا گنگوہی نے فرمایا خدا جس کو ایک دفعے مقبول کرتا ہے کبھی مردود نہیں کرتا۔ لہذا جب ایک دفعے ایمان کی حلاوت داخل ہو گئی واپس نہیں ہوگی، لہذا وہ فرمایا کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یوں دعا کے لیے درخواست کرو کہ اللہ کی میرے لیے دعا کر دیجیے کہ اللہ ہم کو رضائے کاملہ عطا فرما دیجیے، بس رضائے کاملہ مل جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ، پھر کبھی مردود ہونے کا سوال ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ صحبتوں کے فوائد میں نے عرض کر